بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پیارے بھائیو، حدیث قدسی ہے، بخاری و مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کے بارے میں، فرائض کی پابندی کرنا، اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وما یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ انسان نفل عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت شخص ہوگا وہ۔ تو آج کی اس نشست میں یہ بھی ایک نفل عبادت ہے، روزے جو ہیں، نفل روزے، ان کے بارے میں بات کروں گا کہ نفل روزوں کی کیا اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورا سال کون کون سے نفل روزہ رکھا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے میرے بھائیو۔ تو نفل روزوں کی فضیلت، برکات و ثمرات کیا ہے، آئیے بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، ایک روزہ۔ دوسری حدیث جو کہ ترمذی میں غالباً، اور کچھ علماء کے اس پر جو ہے وہ کلام ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو شخص ایک روزہ نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، ایک خندق کھود دی جاتی ہے جس کی لمبائی مسافت کتنی ہے، زمین اور آسمان کے برابر۔ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے زمین سے آسمان 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا آدمی جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا گیا، باب الریان۔ اللہ اکبر، کتنا پروٹوکول ہے اس روزہ دار کے لیے، نفل روزہ رکھے یا فرض روزہ رکھے، اور جب روزہ داروں کو پکارا جا رہا ہوگا آ جاؤ بھائی آ جاؤ، جب وہ روزہ دار اندر داخل ہو جائیں گے دروازہ بند، بس اس میں سے اور کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور روزہ یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، اور اس کے بعد آیت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور آگے آیت جو آتی ہے وہ کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی روزہ رکھنے والوں کی اور ذکر کرنے والوں کی، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، فرصت ہے، یہ مہینہ خاص کر جو ہے شعبان کا مہینہ ہے، اس میں روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھے کرتے تھے، بلکہ الا قلیلا چند روزے چھوڑا کرتے تھے، باقی پورا ساتھ رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اور پوچھا گیا کہ کیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں جو ہے وہ کیا ہے، اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آئیے پیارے بھائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے روزہ رکھا کرتے تھے نفل، اس کے بعد رمضان کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ شروع کر دیا کرتے تھے شوال کے مہینے میں۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کصیام الدہر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے کصیام الدہر، وہ پوری زندگی روزوں سے۔ کیوں 36 روزے تو پوری زندگی کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے میرے بھائی۔ تو آپ حساب لگے، اگر 30 روزے مثلا ہو گئے تو 300 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 60، 6 روزے رکھیں گے تو پوری زندگی روزے سے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے گیا آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر دیں گے۔ اسی طرح آپ سے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2436 ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر والے دن، منڈے اور تھرسڈے، جمعرات والے دن آدمی کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جب میرا عمل پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ، جن کی ہر چیز معاف، چھوٹی چھوٹی لڑسی معاف، وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں بھائی، ہمیں بھی کرنا چاہیے، موسم آج کل اچھا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن یوم عرفہ، عرفہ کے روزے جو حج کا روزہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، کہ جو عرفہ کا روزہ ہے، حج کا روزہ، ایک روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کیا ہے، 2 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر سنۃ ماضیہ، پچھلے 1 سال کے روزے جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مسلم کی روایت۔ اسی طرح پیارے بھائی سوموار کا روزہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ
सोमवार का रोजा क्यों रखती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिदतु फी व उनज़िला फी, इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर जो है वो कुरान नाज़िल हुआ। इसी तरह प्यारे भाई ज़िलहिज्जा कौन सा महीना है? हज वाला महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बअदल अज़वाज नबी, बाज़ नबियों की बीवियों से हमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के पहले 9 दिन थे, ये पूरे 9 दिन रोजा रखे गए, क्योंकि 10 को तो ईद होती है ना, पहले 9 दिन पूरा रोजा रखा करते थे, और खासकर जो है अरफा का रोजा, हज का रोजा। इसी तरह प्यारे भाइयों बुखारी और मुस्लिम में है, अल्लाह ताला को कौन से रोजे पसंद है? इन्ना हब्ब सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला को दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे बहुत पसंद है। वो क्या करते थे? एक दिन रोजा रखा करते थे और एक दिन छोड़ते थे, एक दिन रखते एक दिन छोड़ते। अल्लाह अकबर। इसी तरह प्यारे भाइयों ये तो रोजों के बारे में तकरीबन बात खत्म हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा नफल रोजे की नियत जो है वो दिन में ज़वाल के बाद किसी भी वक्त की जा सकती है। मसलन आप उठे 9 बजे, आप कहते कि मैं रोजा रखना चाहता हूँ, रख लें, लेकिन शर्त यह कि कुछ खाया पिया ना हो, फजर के बाद कुछ खाया पिया ना हो। जिस तरह के सही अल मुस्लिम की हदीस नंबर 630 में है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, दखल अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फक़ाल हल इंदकुम शैउन फ़क़ुलना ला, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए हमारे घर में और कहा कि कोई चीज खाने के लिए है? कहा कोई नहीं है। देख आज हम 20 चीजें खाते हैं, यकीन करे कि आदमी तो दुआ ही नहीं पढ़ती, अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं कहते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है, खाने के लिए कोई चीज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ठीक है मैं फिर रोजा रख लेता, लेकिन कोई चीज खाए पी नो, याद रखें। और फिर ये रोजा जो है तोड़ा भी जा सकता है, नफर रोजा जानबूझ के तोड़ भी सकते हैं। दूसरे दिन किसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, किसी पड़ोस से कोई हलवे का नाम भी है हसीसा इस तरह का नाम है, वो हलवा आ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ठीक है मैं रोजा तोड़ता हूँ। तो नफर रोजा जो है वो इसको जो है वो तोड़ा भी जा सकता है। तो ये नफर रोजे के बारे में जो है वो चंद एक बातें थी। कोशिश करें मेरे भाइयों, मौत का कोई पता नहीं है, पता नहीं अगले साल ही हमें शाबान का महीना मिलता है या मौत हमारी मुकद्दर बन जाती है, तो इसमें रोजा रखने की जो है वो कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर।